السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق و زینت محفل جگر گوشہ حضور غزالی زماں رحمہ اللہ تعالی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ارشد سائیں سعیدی دامت برکاتہم و فیوزہم، رونق محفل حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتہم، اور اس عظیم روحانی علمی دینی اور مذہبی مرکز جامعہ اسلامیہ انوار العلوم، یہاں کے جملہ متعلقین خصوصاً علماء کرام، اساتذہ کرام، جملہ متوسلین و مریدین، اور اس ادارے میں زیر تعلیم طلباء، ان کے والدین، دیگر اقربا، اور آج کی اس عظیم الشان تقریب کا حصہ آپ جملہ معزز محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ خوش بختی ہے الحمدللہ ہماری کہ آپ جس جگہ تشریف فرما ہیں، پاکستان وطن عزیز میں بسنے والے اہل سنت کی شرازہ بندی اگر ہوئی ہے کسی ایک مرکز سے تو وہ انوار العلوم ملتان ہے، چاہے سیاسی تنظیم سازی ہو یا شرازہ بندی ہو اہل سنت کی، تو جمعیت علماء پاکستان کے مؤسسین میں سے ایک حضور غزالی زماں راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی، اور اگر علمی لحاظ سے اہل سنت کو مرکز عطا کرنا ہو تو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مؤسس بھی حضور غزالی زماں ہیں۔ اسی طرح اگر عوام اہل سنت کو یا دینی اور مذہبی اور مسلکی لحاظ سے اہل سنت کو ایک مرکز پہ جمع کرنے کا سلسلہ ہو تو جماعت اہل سنت کی تاسیس بھی اسی مرکز سے ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا محسن مرکز ہے تمام اہل سنت و جماعت جو پاکستان میں بستے ہیں، اور آپ سب حضرات خصوصاً وہ طالب علم جن کو یہاں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو ان لمحوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے
اور جس عظیم ہستی کے ذکر خیر اس طالب علم کو سونپا گیا ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات، وہ سیدنا امام الائمہ سراج الامہ بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا نعمان بن ثابت بن نعمان بن ورزبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، آپ کا ذکر خیر ہے۔ اور آپ کے ذکر سے ایک بات جو میں اپنے طالب علم بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو علم کے راستے پہ کس نے لگایا تھا، اس ہستی کا نام حضرت امام شابی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ اور کیسے لگایا؟ ایک جوان ہے جو روزانہ اس راستے سے گزرتا ہے، امام شابی دیکھتے ہیں، لیکن امام شابی کی آنکھیں اس چہرے کو دیکھ دیکھ کے اس چہرے والے کے اندر موجود نور کا پتہ لگا لیتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ایک دن پوچھتے ہیں، اور یہ جوان کہتا ہے کہ میں دکان پہ جا رہا ہوں، بہت بڑا بزنس ہے، خز اور بز کا، ریشم اور کپڑے کا کاروبار ہے والد کا، میں وہی مارکیٹ سنبھالتا ہوں، وہی بزنس سنبھالتا ہوں۔ اور یہ وقت کا محدث امام شابی، جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا جوہر شناسی رکھی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا علیک بالنظر فی العلم و مجالست اہل العلم، کہ بیٹا دکانیں تو آپ کے بغیر بھی چلتی رہیں گی، لیکن آپ کے اندر ایک ایسا نور ہے کہ اگر آپ اس نور کو جلا بخشیں گے تو ایک دنیا کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ علم کے راستے پہ چلیں اور علم والوں کے قدموں میں بیٹھیں، ان کی مجلس اختیار کریں۔ کیوں؟ حضرت امام شابی نے وجہ بتائی ہے، آپ کو دکان کی بجائے علم کے راستے پہ کیوں چلنا چاہیے۔ فَإِنِّي أَرَىٰ فِيكَ يَقْظَةً وَحَرَكَةً، آپ میں دو ایسی صفتیں موجود ہیں، اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ صرف اپنے جوگا نہیں رہتا، بلکہ ایک دنیا کو اندھیروں سے نکال کے نور اور علم کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اور وہ کیا صفتیں ہیں؟ یقظتاً و حرکتاً، آپ کے اندر مجھے بیداری نظر آ رہی ہے، آپ سست نہیں ہیں، جاگتے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ و حرکتاً، دوسری یہ ہے کہ آپ سست نہیں ہیں، آپ متحرک ہیں، آپ کے اندر زندگی حرکت کا نام ہے، جمود موت کا نام ہے۔ آپ جامد نہیں ہیں، سست نہیں ہیں، آپ کے اندر حرکت ہے اور بیداری ہے۔ اور آپ اندازہ کریں اس فقیر کی آنکھوں نے جو دیکھا تھا، دنیا اس فقیر کی آنکھوں کا کرامت سمجھیے، احسان سمجھیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک شخص کو انبیاء کے بعد ایک ہستی کے جو فقہ تھی یا جو اس کا اسکول آف تھاٹ تھا، جو اس کا جو بھی فہم دین تھا، اس کو فالو کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ دنیا میں سب سے زیادہ رہی ہے، یہاں تک کہ 2/3 رہی ہے ہر دور میں۔ اور آپ ایک سمپل سی کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سمپل سی چیز ہے کہ جو بنو عباس کی حکومت رہی ہے 1,10,00,000 مربع میل تک پھیلی ہے، جو ان کا دور عروج تھا 500 سال، 1,10,00,000 مربع میل۔ کون سی فقہ؟ رول آف دا لینڈ تھی یا لا آف دا لینڈ تھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی 1,10,00,000 مربع میل تک زمین کا قانون تھا۔ اور پھر برے صغیر پاک و ہند کو دیکھیں آپ، مسلمانوں کی کئی سو سال 600-700 سال حکومت رہی ہے۔ جو دور عروج تھا اس وقت مسلمانوں کی تقریباً 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک حکومت پھیلی ہوئی تھی، پورے کا پورا آج کا برے صغیر پاک و ہند، اس میں بنگلہ دیش بھی، انڈیا بھی، پاکستان بھی، اور افغانستان کا بہت بڑا حصہ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی کافی سارے حصے، ایران کا رضوی خراسان پورے کا پورا تقریباً صوبہ، یہ ساری ایک ہی ہندوستانی ریاست تھی۔ اور یہاں لا آف دا لینڈ کیا تھا؟ فقہ حنفی تھی۔ اور اگر سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں جو 1924 تک رہی ہے، گویا
جاگنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر جو موجود حرکت ہے اور اس کے اندر جو صلاحیت ہے، جو اخلاص ہے، اور جو خصوصاً یقظہ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں جاگنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جاگنا کیا ہے؟ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ اگر اس مٹی کو جاگنا آ جائے تو پھر یہ ثریا سے بھی بلندر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے سونے والوں کو کچھ نہیں ملتا، جاگنے والوں کے حصے میں نور آتے ہیں، روشنی آتی ہیں، موتی آتے ہیں، جوہر آتے ہیں۔ اس لیے جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو سویا ہوا شخص ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے بٹھا دیں یا امام بخاری کے سامنے بٹھا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے سامنے بھی بٹھائیں اس نے سونا ہی ہے، بستر پہ لٹائیں تو بھی سوئے گا، اور غزالی زمان کے سامنے بیٹھے ہوگا پھر بھی سو رہا ہوگا۔ سونے والے کو کیا ملنا ہے؟ لہٰذا یہ مقدر ہے جاگنے والوں کا، جو جاگتے ہیں خالق کی طرف سے ان کا مقدر بھی جاگ اٹھتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جگراتے تو آپ سب جانتے ہیں، وہ تو ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ صرف فقہ کے امام نہیں ہیں، آپ تصوف اور روحانیت کے بھی امام ہیں۔ پوری رات جاگ کے گزارنا، ایک ایک آیت پر آپ کے شاگرد کہتے ہیں بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ایک ہی آیت پر پوری رات اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے گزار دیں۔ بل الساعۃ موعدہم، ان لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو اکٹھا ہونے کا وعدہ ہے وہ کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت کا دن فرمایا والساعۃ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے قیامت، وہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، وہ قیامت کا دن جو ہے بڑا مشکل دن ہے، وہ تہوار کا دن نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے۔ اس تصور سے پوری رات جاگتے رہتے ہیں، ایک آیت کریمہ کو دہراتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف ہے دل میں، یہ دولت تقویٰ ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے مختلف شاگردوں نے آپ کے مختلف واقعات جو ہیں، جو ظاہر اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں رہے، امام ذہبی نے ایک چیز لکھی ہے اور کمال ہے۔ امام ذہبی خود شافعی ہیں، اور یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ امام اعظم پر سب سے زیادہ جو وقی کتابیں ہمیں ملتی ہیں وہ حنفیوں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، وہ یا شوافع کی ہیں یا حنابلہ کی ہیں یا مالکیوں نے لکھی ہے۔ تو یہ وہ ہے، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو کسی قسم کا تعصب کا ذریعہ نہیں بنایا کہ ہم کسی اور کی تعریف کیوں کر رہے ہیں۔ اور امام اعظم کو تو کریڈٹ جاتا ہی ہے کہ جن کی جو صلاحیتیں تھیں، جو کمالات تھے، سب اس کے معترف ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں البر میں کہ رب کائنات نے ایک شخص میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ جمع کر دیا۔ کانا ابو حنیفہ من اذکیاء بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو ذہین ترین دماغ تھے ان میں ایک حستی کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اکٹھا کیا تھا؟ جمع الفقہ والعبادۃ والورع، کہ انہوں نے اپنی ذات میں صرف علم کو اکٹھا نہیں کیا تھا، عبادت اور تقوی اور ورع کو بھی اکٹھا کیا تھا۔ ان کی ذات میں ساری چیزیں اکٹھی تھیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی شان ہے، صفت ہے کہ صرف علم کے لیے آپ مرجع نہیں ہیں، مرکز نہیں ہیں، بلکہ روحانیت کا مرکز بھی آپ ہیں، تقوی اور ورع کا مرکز بھی آپ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں والسخاء، کہ رب نے دیا بھی کمال تھا اور پھر دل بھی کمال دیا تھا۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھانے والے بھی آپ ہیں، مجھے پالنے والے بھی آپ ہیں۔ فرماتے ہیں 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ مجھے پڑھاتے بھی رہے اور میری کفالت بھی فرماتے رہے، میری بھی میرے بچوں کی بھی کفالت فرماتے رہے۔ اور فرماتے ہیں ایک دن میں نے کوشش کی کہ کبھی استاذ محترم کا شکریہ تو ادا کر دوں، لیکن جب وہ دیکھتے تھے نا کہ یہ شکریہ کرنے کا ماحول بنا رہا ہے، استاذ محترم پورا موضوع ہی بدل دیتے تھے۔ فرماتے ایک دن میں نے کوشش کر کے یہ الفاظ کہہ دیے کہ استاذ محترم میں نے آپ جیسا کوئی فیاض نہیں دیکھا، ایسا سخی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔
علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، اے ابو یوسف، آپ مجھے فیاض کہہ رہے ہیں، آپ نے میرا استاذ حضرت حماد بن ابی سلیمان نہیں دیکھے تھے۔ پھر آپ کو سمجھ آتی کہ فیاضی کس چیز کو کہتے ہیں اور سخاوت کسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ آپ کا تقویٰ تھا، خوف خدا تھا اور اخلاص تھا کہ حضرت قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، امام ذہبی نے لکھا ہے مناقب الامام و صاحبہ میں، کہ ایک دن تیز بارش ہوئی، موسم، اللہ نے آپ کو علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ اس علم کی جو جلالت ہے، جو عظمت ہے، میں آپ کو اس کا واسطہ دے کے اور اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس علم کو کبھی ذریعہ معاش مت بنانا۔ یہ روشنی ہے، اپنے راستے بھی منور کرنا، لوگوں کے لیے بھی روشنیاں بانٹنا اور تقسیم کرنا۔ اور پھر فرمایا، میں نے آپ کو، یعنی ظاہر ہے آپ کو پتہ، سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، فرماتے ہیں میں نے استاذ محترم حضرت وکیع سے پوچھا کہ کوئی دماغ اور حافظہ تیز کرنے کا نسخہ بتاؤ۔ ہم تو ہر چیز کا علاج بالغذا کرتے ہیں نا، یعنی سمارٹ ہونے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ کیا کھائیں کہ ہم سمارٹ ہو جائیں۔ بھئی آپ کھانا چھوڑیں گے تو سمارٹ ہوں گے۔ ہم علاج بالغذا کے قائل ہیں ہر چیز کے ساتھ۔ اب حافظے کے لیے بھی علاج بالغذا، بادام کھائیں اور اخروٹ کھائیں اور خشک میوہ کھائیں اور فلاں چیز کھائیں۔ استاد صاحب نے کیا مشورہ دیا؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی حافظہ تیز کرنے کی کوئی دوائی، دارو اور نسخہ بتائیے۔ فرماتے ہیں فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ شافی گناہ چھوڑ دو، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، آسان سا نسخہ ہے، واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی، انہوں نے کہا کہ علم نور ہے اور نور روشنی ہے، نور دودھ ہے، اور دودھ میلے برتنوں میں نہیں رکھا جاتا، پہلے برتن صاف کیا جاتا ہے پھر نور ڈالا جاتا ہے۔ آپ گناہوں سے ذہن صاف کریں، اپنا دماغ صاف کریں، اپنا ضمیر صاف کریں، اپنا من صاف کریں، رب کائنات علم کا نور ڈال دے گا۔ کوئی نسخہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ نسخہ کون بتا رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام شافعی کے استاذ حضرت وکیع بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ امام سیمری کہتے ہیں کہ وکیع بن الجراح کہتے ہیں کہ ایک دن بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، ایک عورت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آئی اور مسلسل روئے جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھائی فوت ہوا ہے، اس کی وراثت تقسیم کی گئی ہے اور ظالموں نے مجھے 1 ہی دینار دیا ہے۔ اب جب امام صاحب نے اس کو روتا دیکھا، آپ کے شاگردوں نے روتا دیکھا، تو پھر متوجہ ہوئے بے کیا مسئلہ ہے، کیا ظلم ہوا ہے اس پر۔ اس سے پوچھا بھئی ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی فوت ہوا ہے اور اس نے 600 دینار چھوڑے ہیں، 600 دینار، اور مجھے جب وراثت تقسیم کی گئی ہے اس کی سگی بہنوں اور مجھے 1 ہی دینار دیا ہے۔ اب 600 دینار میں سگی بہن کا 1 ہی دینار بنتا تھا۔ امام صاحب نے پوچھا من قسمہ، وراثت کس نے تقسیم کی ہے؟ اس نے کہا کہ داؤد طائی نے تقسیم کی ہے۔ امام صاحب نے کہا داؤد طائی تو میرا شاگرد ہے، بڑا متقی شخص ہے، وہ غلط تقسیم تو نہیں کر سکتا، تقسیم یہی ہوگی، لیکن آپ بتائیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور تسلی دیتا ہوں کہ اگر 1 دینار آپ کا بچا ہے تو ذرا تفصیل 2/3 مل گیا، تو 600 کا 2/3 ہوتا ہے 400 دینار، 200 ایک بچی کو، 200 دوسری بیٹی لے گئی۔ فرمایا وہ جو مر گئی ہے کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ جو ظاہر ہے اس کی بھی ماں ہے، بہن ہے مرنے والے کی۔ اس نے کہا ماں بھی زندہ ہے۔ فرمایا پھر قرآن کا فیصلہ ہے وَلْيَبْوَيْهِ، وہ جو والدین ہیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورۃ بقرہ کی کسی آیت کے تحت آپ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میرے گھر رات چوری ہو گئی ہے اور چور آئے ہیں رات کو اور سارا سامان لے گئے۔ تو فرمایا میرے لیے اس میں وہ کہ میں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اب کیا مسئلہ حل کریں؟ اس نے عرض کی حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کا نام لیتا ہوں جی فقیر نہیں بچائی بیٹھا گھر وہی بہنگی مال تاثر ٹور گئی ہے، فقیر نہیں بھی نال بہن، طلاق مغلظہ پڑ جائے گی۔ معلق طلاق ہے کہ اگر نام بتاؤں گا تو 3 طلاق ہیں عورت پر۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا تیرے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، پہلے اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلا لاؤ۔ امام صاحب کو بلایا، فرمایا اب سارے محلے والے جوانوں کو جتنے مرد ہیں
ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو، وہ میدان ہے یا کوئی بند حویلی ہے، اس جگہ اکٹھا کرو، اور امام صاحب سے گئی، طلاق بھی واقع نہ ہوئی۔ اس طرح کے آپ کے بے شمار واقعات، کمال ذہانت ہے۔ حضرت امام سیمری لکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرتا ہے، حضور میں نے گھر میں کہیں دفینہ دفن کیا تھا، کوئی مال دفن کیا تھا، خزانہ، اور جگہ بھول گئی ہے۔ امام صاحب ہنسنے لگے، فرمایا لیس ھذا بفقہ فقیر، یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا حل ہے۔ دماغ پہ زور، جس کو رونا آتا ہو اماں اسے دودھ بھی دے دیتی ہے، وہ بھوکا پیاسا بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ایک گر بتایا ہے پیدا